یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے للیانہ گاؤں میں، جہاں مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامعہ ازہر میں 78واں اجلاس عام و دستار بندی کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جامعہ ایک دینی اور علمی ادارہ ہے جس میں درجہ حفظ و ناظرہ اور پرائمری حکومت سے منظور شدہ ہے۔ اسی کے ساتھ لڑکیوں کے لیے مکمل عالمیت اور لڑکوں کے لیے فارسی و عربی اول کا انتظام ہے، جہاں 400 سے زائد طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے محتمم ہیں مہمان نواز شخصیت حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب قاسمی۔ مدرسہ حاضہ میں ہوئے اجلاس کی صدارت فرمائی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد خورشید انور غیابی صاحب، ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند۔ اس ادارے میں ہوئے اجلاس کی سرپرستی فرمائی صدر القرہ حضرت اقدس مولانا وقاری محمد جمشید صاحب، استاذ تجوید و قرات دارالعلوم دیوبند۔ اجلاس کے مہمان خصوصی رہے حضرت مولانا مفتی محمد انصار صاحب، محتمم مدرسہ مصباح العلوم رامپور، اور اس پروگرام میں شاعر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد طارق جمیل صاحب نے اپنی نعت شریف سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ اجلاس کی نظامت فرمائی حضرت مولانا عادل صاحب قاسمی، ناظم مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات جسورہ۔ حضرت مولانا محمد انصار صاحب ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے نواز رہے تھے۔ اور بھائی دعا ہو رہی ہے، بس دعا ہوگی، سبھی حضرات تشریف رکھیں۔ اور مولانا بتا رہے تھے کہ بہت لمبا وقت نہیں ہوگا، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اگر کہیں ضرورت ہے تو ہمیں بدلنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ کہا گیا کہ وقت بدلے گا، راج بدلے گا، ایک دن سارا سماج بدلے گا۔ او مسلمانوں، تم بدلنے کی کوشش تو کرو، ایک دن تخت و تاج بدلے گا۔ میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے جناب حضرت مولانا مفتی محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور نعتیہ اشعار سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ ابھی آپ حضرت مولانا انصار صاحب دامت برکاتہم کا خطاب سماعت فرمایا۔ میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں جہاں سے مولانا نے اپنی بات کو ختم کیا۔ 4 مثال پیش کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ کہ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے۔ شروع سے اب تک آپ نے بہت اچھا سنا، لیکن اب میں جو آپ کو سنانے چلا ہوں آپ دل کے کان سے سنیے گا۔ جی ارشاد۔ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، تیری یادوں میں جو گزرے وہ جوانی دے دے۔ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، تیری یادوں میں جو گزرے وہ جوانی دے دے۔ اور جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد کا غلام۔ واہ ماشاءاللہ۔ جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد کا غلام۔ میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے، میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے۔ مولانا نے آپ کو متنبہ کیا، باخبر کیا۔ کیوں؟ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی۔ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی،
در و دیوار سے ٹکرا پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا، کرو کچھ تو علاج، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا، کرو کچھ تو علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ ایک بات اور آپ نے حضرت کی سنی جی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا، کرو کچھ تو علاج، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا، کرو کچھ تو علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ 4 مصرے اور سنیے گا اسی عنوان سے، توجہ رکھیے گا جی ارشاد۔ توجہ رکھیے گا، ایک کلام پہلے میں آپ کو سناتا ہوں اسی عنوان سے، چونکہ آج ہمارے معاشرہ کے اندر جو بگاڑ، وہ بگاڑ سب سے پہلے ہمارے گھروں سے شروع، اس کے بعد ہمارے باہر کا ماحول خراب ہوا۔ ضرور اس بات کی ہے کہ ہم یہاں سے ایک احساس اور اس پر عمل کا جذبہ لے کر کے اٹھیں گے۔ توجہ رکھیے گا، ہمارے اس پروگرام کو ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، چند شعر سنیے گا، پردے کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ یہ برقع چادر شال، یہ برقع چادر شال، ارے تیری عزت ہے۔ توجہ جی، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی غیرت کا پتہ لگانا ہے تو اس کے گھر کی عورتوں کو دیکھو، اگر پردے میں ہیں تو وہ شخص غیرت مند ہے، اور اگر اس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں تو سمجھو کہ وہ شخص بے غیرت اور بے شرم۔ پردہ غیرت کی تعلیم، اگر آپ اپنے گھر والوں کو پردے کا التزام کراتے ہیں، ضروری ان کے لیے قرار دیتے ہیں، کرواتے ہیں پردہ، تو یقین مانیے آپ کے اندر حیا ہے، اور اگر آپ کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں تو یقین مانیے پھر آپ بے غیرت اور بے شرم۔ ہم میں سے ہر شخص کہاں پر کھڑا ہے یہ ہمیں غور کرنا ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ برقع چادر شال، یہ برقع چادر شال، ارے یہ تیری عزت ہے، یہ برقع چادر شال، ارے یہ تیری عزت ہے، نہ ڈھونڈ تو اس میں ملال، ارے یہ تیری عزت ہے، یہ برقع چادر شال، ارے یہ تیری عزت ہے۔ پردے کا حکم کس دور میں نازل؟ آقا کے دور کی عورت کیا تیرے ان سے اونچے امام ہیں، یا ان کے دور سے اعلیٰ، کیا آج کے یہ انسان ہیں؟ نہیں یہ سوچ غلط ہے، وہ لوگ تو عالی شان تھے، وہ وفاؤں کے پیکر تھے، وہ حیاؤں کے آسمان تھے، کچھ سوچ اور کر تو خیال، یہ تیری عزت ہے، یہ برقع چادر شال، ارے یہ تیری عزت ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کا آئیڈیل جو ماں ہے اس کا حال کیا تھا دیکھیے گا، وہ بیٹے پیارے نبی کی، وہ بیوی پیارے علی کی، وہ بیٹے پیارے نبی کی، وہ بیوی پیارے علی کی، ماں جنت کی سردار بھی، ماں جنت شہزادوں کی، ان کی خواہش پہ علی نے، ان کی خواہش پہ علی نے تھا شب کو جنازہ اٹھایا، بڑھ گئی تاریکی شب کی، سورج نہ سامنے آیا، بڑھ گئی تاریکی شب کی، سورج نہ سامنے آیا،
اس زمانے میں نازل ہوا کہ جس زمانے کے مرد بھی پردہ کرتے تھے. آج ہمارا ماحول کتنا گندا ہے, یقین مانیے پردہ اس سے زیادہ ضروری ہو گیا. توجہ رکھیے گا. وہ ذوالنورین نبی کے وہ ایسے وفا والے کرے عرشی بھی حیا ان سے, وہ ایسے حیا والے دوہرے داماد نبی ہیں. کیا جلوے ہیں یہ عثمان کے, پھر بھی نظر کا پردہ, چاہے عمل کا وہ آسماں تھے, پھر بھی نظر کا پردہ, چاہے عمل کا وہ کارواں تھے. کچھ سوچ اور کر تو خیال, یہ تیری عزت ہے, یہ برقع چادر شال, ارے یہ تیری عزت ہے. اس پردے کی برکت سے ہماری ماں اور بہنوں کو کیا رتبہ ملا. توجہ رکھیے گا. کیا کمی ہے شان ہے تیری, کیا کمی ہے تجھ کو ملا ہے, کیا کمی ہے شان ہے تیری, کیا کمی ہے تجھ کو ملا ہے. مسجد کے برابر تجھ کو جو مصلی پر ہی ملا ہے, مسجد کے برابر تجھ کو جو مصلی پر ہی ملا ہے. بس ایک حیا کے عمل سے مل جنت تجھ کو گھر سے, بس ایک حیا کے عمل سے مل جنت تجھ کو گھر سے. مذہب پہ نہ نکتہ چی ہو بہذا شیطان کے مکر سے, مذہب ہے تیرا تیری ڈھال, یہ تیری عزت ہے, یہ برقع چادر شال, ارے یہ تیری عزت ہے, یہ برقع چادر شال. ایک کلام جو میں قاری ظہیر صاحب کے ساتھ پڑھوں گا, بہت پیارا کلام ہے. ابھی حضرت مولانا کا بیان آپ نے سنا کہ ایک ایمان والے کی شان کیا تھی, کیا ہونا چاہیے. میں چند شعر پڑھتا ہوں. جگہ لیتا ہوں مفتی صاحب, یہ سنو سب نے کیا باتیں. چلیے میں آپ کی فرمائش پہلے پوری کرتا ہوں, پھر میں وہ کلام پڑھتا ہوں. جلدی ایک مرتبہ مل کر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. جو سو رہے ہیں وہ کہہ دیں سبحان اللہ, جو جاگ رہے ہیں وہ سارے مل کر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. توجہ رکھیے گا. ندیا ٹوٹ گیا ہے نا. چلیے میں آپ کی فرمائش سنو, یہ سپنے کی ہے بات کہ طیبہ پہنچا, کہ ندیا ٹوٹ گئی, کہ ندیا ٹوٹ گئی, کہ ندیا ٹوٹ گئی, کہ ندیا ٹوٹ گئی. کل رات میں ایک سپنا دیکھا, کل رات میں ایک سپنا دیکھا, سپنے میں ہنسی جلوہ دیکھا, جلوے میں نور کی چادر تھی, وہ جس کی دلکش جھالر تھی. جسے دیکھ کے دل اٹھا جھوم, ادب سے میں نے لیا اسے چوم, کہ ندیا ٹوٹ گئی, کہ ندیا ٹوٹ گئی, کہ ندیا ٹوٹ گئی. رحمت کی نورانی چھاؤں میں طیبہ کے مقدس گاؤں سے گزرا وہ حسین مکہ دیکھا, مکے میں حسین کعبہ دیکھا, کعبے میں نور کی چادر تھی, وہ جس کی دلکش جھالر تھی. کچھ میری آنکھیں تھی حیران, خدا کی دیکھ رہا تھا شان, کہ ندیا ٹوٹ گئی, کہ ندیا ٹوٹ گئی, کہ ندیا ٹوٹ گئی. پھر دیکھی چھاؤں کھجوروں کی, جیسے وہ قطاریں حوروں کی, پھر دیکھی چھاؤں کھجوروں کی, جیسے وہ قطاریں حوروں کی. کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے, وہ جن کے نور
سوچا میں بھی پڑھوں قرآن کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی کیا حال کہوں اس منظر کا توجہ کیا حال کہوں اس منظر کا ایک بھیڑ لگی تھی زمزم پر سب جھوم لگے تھے پی پی کر ایک میرا مقدر ایسا تھا اس بھیڑ میں تنہا پیاسا تھا کہ زمزم مل نہ سکا تو گھونٹ کے دل پر ایسی لگی پھر چوٹ کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی سنو یہ سپنے کی ہے بات کہ طیبہ پہنچا تھا کل رات کہ ندیا ٹوٹ گئی کہ ندیا ٹوٹ گئی ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی مفتی ثاقب صاحب ایک کلام کی فرمائش سنائی ہے اور وہی مجھے یہاں چیز کر لائے مولانا نے انہی سے رابطہ کیا اور ان کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا اللہ رب العزت مولانا عبداللہ صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مفتی ثاقب صاحب چونکہ ہمارے کرم فرما ہے ان کا حکم اگر میں نہیں مانوں گا تو یقیناً میری طرف سے یہ ناانصافی ہوگی کچھ بھی ہو سکتا ہے جی نہیں کچھ نہیں ہوگا مفتی صاحب آپ کی فرمائش کرتا ہوں سنیے گا حضرت مولانا کا بیان آپ نے سنا کہ ایمان والے کی شان کیا ہونی چاہیے توجہ رکھیے گا چند شعر جلدی سے پڑھتا ہوں کہ حق پر جان لٹانے والے باطل سے ٹکرانے والے توجہ حق پر جان لٹانے والے باطل سے ٹکرانے والے دین پہ مر مٹ جانے والے ہمت والے جرأت والے اور آقا لے کر دستور ظلمت کو کرنے غمدور دنیا پہ چھا جانے والے حق ہے اللہ سچ ہے واللہ حق ہے اللہ سچ ہے واللہ حق ہے اللہ سچ ہے واللہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونی مل کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسرائی سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسرائی ایک اللہ سے ڈرنے والے کلمہ نبی کا پڑھنے والے دین محمد کے رکھوالے شمع رسالت کے مت والے رگ رگ میں ایمان بسا ہے سینوں میں قرآن بسا ہے رب کے آگے جھکنے والے راہ حق کے ہم ہیں راہی دیتی ہے تاریخ گواہی ہم نہ کہیں پہ دبنے والے حق ہے اللہ سچ ہے واللہ حق ہے اللہ سچ ہے واللہ حق ہے اللہ سچ ہے واللہ ضرورت اس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر سے ماضی کو دہرائیں کثرت قیصر و کسریٰ یاد کرا دیں ہم خیبر کو قدموں سے اٹھا دیں پھر سے اپنی شان دکھا دیں ہم دنیا کے باطل کے جتنے ہوں گے ختم وہ سارے فتنے لوگ سبھی یہ جاننے والے چاہے شہید ہو چاہے غازی دین کی ہونی ہے سرفرازی ہم نہ کہیں پہ رکنے والے حق ہے اللہ سچ ہے واللہ حق ہے اللہ سچ ہے واللہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس
اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے حق پر جان لٹانے والے باطل سے ٹکرانے والے دین پہ مر مٹ جانے والے ہمت والے جرأت والے قرآن کا لے کر دستور ظلمت کو کرنے ہم دور دنیا پہ چھا جانے والے حق ہے اللہ سچ ہے واللہ حق ہے اللہ سچ ہے واللہ بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا مولانا عبداللہ صاحب کا تمام حاضرین ناظرین تمام غائبین اللہ رب العزت کو خوش رکھے اب حضرت مولانا کی دعا ہوگی اس کے بعد آپ یہاں سے تشریف لیں حیات باقی تو پھر انشاءاللہ ملاقات باقی گل کھلے گلشن کھلے باغ تیرا شاد رہے باغ باجاتے ہیں گلشن تیرا آباد بہت بہت شکریہ السلام علیکم